ایمان دی حالت اور ثواب دی نیت نال اللہ تبارک و تعالی اون بندے دے گناہ معاف کر دیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک بھی حدیث ہے، آپ نے فرمائے جیڑا بندہ رمضان المبارک دا قیام کرے، تراویح دا اہتمام کرے ایمان دی حالت اور ثواب دی نیت نہ، اللہ تعالیٰ اون دے گناہ معاف کر دیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، جیڑا بندہ لیلۃ القدر دا قیام کرے، لیلۃ القدر دی رات قیام کرے ایمان دی حالت اور ثواب دی امید نال، اللہ تعالیٰ ایسے بندے دے گناہ بھی معاف کر دیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور میں ایک چوتھی حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ۔ جیڑا بندہ ماہ رمضان دی خدمت کرے، رمضان المبارک دا پورا احترام کرے، رمضان المبارک دی عزت کرے، اللہ تعالیٰ ان دے ایک پورے سال دے اگلے رمضان تک یا پچھلے رمضان تک ان دے ایک پورے سال دے صغیرہ اور چھوٹے گناہیں کو معاف کر دیں۔ انہیں چار باتیں کے پتہ لگ دے کہ رمضان المبارک یا رمضان المبارک دا روزہ اے اصل تواڈی ساڈی بخشش دا اور مغفرت دا ذریعہ، اور ایویں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک بھی حدیث، جناب رسول کریم علیہ السلام ممبر تے چڑھیا تے آپ نے آمین فرمائی آئی، صحابہ کرام نے وجہ پوچھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں کہ جبریل امین نے بد دعا کی تھی ہے اور میں آمین آکھی۔ وہ جبریل امین دی بد دعا کیا ہے؟ حضرت جبریل امین آکھن لگے اللہ دے پیغمبر جیڑے بندے دی زندگی اون دے ماں باپ والدین بڑھڑے تھیون اور اوکو نصیب تھیون تے وہ اپنے والدین دی خدمت نہ کرے، ایسے نوجوان کو اور ایسی اولاد کو اللہ تباہ و برباد کرے، اے جبریل نے بد دعا کی تھی۔ نبی علیہ السلام فرمائیں میں آمین آکھی۔ اور ایویں ہی جیڑے بندے دے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم گرامی نام نامی اور آپ دا مقدس نام ذکر کیتا ونجے اور او آپ تے درود نہ پڑھے، ایسا بندہ ہی تباہ و برباد ہوئے، اے جبریل امین نے بد دعا کی تھی اور میں آمین آکھی۔ اور ایویں ہی تریجی جڑی وضاحت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمائے کہ حضرت جبریل نے بد دعا کریں ہوئے اے آکھے کہ جیڑے بندے دی زندگی اچ ماہ رمضان دا مہینہ آوے اور او رمضان المبارک دے مہینے اپنے گناہیں کو بخشوا نہ سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، رمضان گزر گئے لیکن معافی نہیں گھن سکیا، بخشش نہیں کرا سکیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے جبریل امین نے بد دعا کی تھی کہ اللہ این بندے کو تباہ و برباد کرے، اور آپ نے فرمائے میں آمین آکھی۔ انہیں چار پانچ دلائل کو پتہ لگ دے کہ رمضان ہے جڑا اے ساری بخشش دا ذریعہ ہے۔
ماہ رمضان ہے جڑا یہ سارے واسطے مغفرت دا ذریعہ. ہن اساں جائزہ چاہنے کوشش کرنی ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ رمضان تقریباً گزر گئے، چند دن باقی ہیں، بالکل تھوڑا وقت باقی ہے. اساں آیا رمضان المبارک دا جڑا مقصد ہا، تراوی دا جڑا مقصد ہا، قیام اللیل دا جڑا مقصد ہا، وہ اساں حاصل کر چکے ہیں یا نہیں؟ اگر حاصل کر چکے ہیں تو والتفا بہا، اگر حاصل نہیں سے کر چکے تو خدا را سا کوئی نے چاند نمارے ہیں، مزید کوشش کرنی چاہیے اور توجہ کرنی چاہیے اور وقت کڈنا چاہیے. جو ماہ رمضان دا مقصد ہے، جو انہیں 4-5 دلائل ذکر ہے کہ جیڑا بندہ رمضان دی خدمت کرے، رمضان دا مقصد، تراوی دا مقصد، روزے دا مقصد، نبی علیہ السلام نے رمضان دی ہر نیکی دا جڑا مقصد ہے وہ مغفرت بیان کیتے، استغفار بیان کیتے. ہی واسطے سا کو چاہیے اساں اللہ دی بارگاہ آؤں اور اپنے گناہیں کو رکھوں اور ندامت اختیار کروں، شرمندگی اختیار کروں اور اللہ تعالیٰ کے معافی دے طلبگار بنوں. اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دے سی. اللہ بڑا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اعلان کیتے کہ میں بخشن والا، بھائی میں معاف کرنے والا، تسا میرے کے معافی منگو میں تو کو معاف کر دے سا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے بندو، اے میرے محبوب، تسا آنکھ دو، انہیں کو دس دو، انہیں کو سمجھا دو کہ میرے او بندے جڑے اپنی جان تے ظلم کی تھی ودن، زیادتی کی تھی ودن، انہیں کو چاہیے ہے وہ میری رحمت کے مایوس نہ تھی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، جڑے اپنی جان تے ظلم کی تھی ودن، شرک کی تھی ودن، بدتاں کی تھی ودن، گناہ کی تھی ودن، غیبت چغلی انہاں کے ہو گئی تو والے رمضان پیکیج کو غنیمت سمجھا تے او مایوس نہ تھی. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ دی رحمت کے مایوس نہیں تھی ہونا. یعنی کیا مطلب؟ اپنے گناہیں دی مغفرت منگو، اللہ کے توبہ کرو. اے مہینہ رمضان دا توبہ استغفار دا مہینہ، اے بخشش دا مہینہ، اے معافی دا مہینہ. ایویں قرآن مجید دے ایک بے مقام تھے اللہ نے فرمایا نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے میرے محبوب، میرے بندے کو خبر دو، میرے بندے کو اطلاع دو، میرے بندے کو مطلع کرو، میرے بندے کو اعلان سناؤ. کیا؟ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں اللہ بخشن والا بھی ہاں تے بڑا مہربان بھی ہاں. میرے بندے کو اطلاع دو، میرے بندے کو خبر دو کہ میں بخشن والا ہی ہاں تے میں مہربان بھی. یعنی تو آپ کو چاہیے میرے کے استغفار کرو، تو آپ کو چاہیے میرے کے بخشش منگو، تو آپ کو چاہیے میرے کے معافی دے طلبگار بڑھو. جڑے ویلے میرے کے معافی دے طلبگار بن سو میں اللہ تو کو معاف کر دے سو. قرآن مجید دے بے مقام تھے اللہ نے فرمائے استغفروا ربکم انہو کان غفارا. او دنیا کائنات والے ہو، تساں اپنے رب کے معافی منگو، اپنے رب کے معافی منگو. انہو کان غفارا، اللہ کریم بخشن والا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے. تساں معافی طلب کرو، اللہ معاف کر دے سی. صرف معاف نہ کرے سی، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تو آپ کو بارشاں دے سی، توارے اٹھے اللہ رحمت دیاں بارشاں کرے سی. یعنی جڑے ویلے تساں معافی منگ سو وال اللہ توارے اٹھے کیا کرے سی؟ رحمت دی بارش کرے سی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ، اللہ توارے مالش تواری امداد کرے سی. وَبَنِينَ، اللہ تو کو پتر عطا کرے سی.
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کریم تو کوئی جنت بھی دے سی تے جنت دیاں نہراں بھی عطا کرے سی۔ کیڑے ویلے؟ جڑے ویلے تساں بخشش منگسو، جڑے ویلے تساں معافی منگسو، اللہ وال تو آدھے اتر رحمت کرے سی، اللہ تو آگو بارشاں دے سی۔ انہیں بارشیں نال تو آجاں فصلاں تھی سن، انہیں بارشیں نال تو آجاں فصلاں تھی سن، تو آدھے باغات تھی سن۔ اترائے آیات قرآن دیاں تو آپ کو سنا چکا، جہاں مطلب ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ کے مغفرت طلب کرو، اللہ کے معافی منگو، جڑے ویلے معافی منگسو اللہ معاف کر دے سی، اللہ بخشش عطا کر دے سی۔ قرآن مجید ایک چوتھی دلیل قرآن چو، 5 باتاں تو آپ کو حدیثی چو دے شمی، چوتھی بات ہون قرآن چو دے سر لگ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم یہ باتاں سمجھائیں کہ بابا جڑا بندہ استغفار کرے میرے کے معافی دا طلبگار بنے، میں اللہ کو عذاب اچ مبتلا نہیں کرنا، جیڑا میرے کے معافی منگسی میں اللہ کو عذاب اچ مبتلا نہ کرے سی۔ قرآن ہے جیڑے ویلے حضرت قرآن مجید ہے جیڑے ویلے حضرت نبی کریم علیہ السلام دے دورے چ ابو جہل کعبہ بیت اللہ دا خلاف پکڑ کے بد دعا کی تھی آئی، اللہ پاک نے ان دی بد دعا دا ذکر قرآن اس کی تھے۔ جیڑے ویلے خلاف پکڑ کے آکھن لگا اے اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے، اگر قرآن سچا ہے، اگر تیرا نبی سچا ہے، اگر تیرا قرآن سچا ہے، آسمان تو پتھراں دی بارش چا وسا یا ول دردناک عذاب وچ مبتلا چا کر، میں تیرے پیغمبر دی تابعداری نہیں کرنا۔ حالانکہ حق اے بندا آکھے ہاں اللہ اگر سچا ہے پیغمبر تے میں کو تابعداری کرن دی توفیق دے، میں کو غلام بڑا، لیکن کہنا الٹی گال کی تھی سی۔ اللہ اگر یہ سچا ہے، اللہ اگر یہ سچا ہے تو ایویں کر میرے اتے پتھروں دی بارش وسا۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ نے کیا جواب دیتے؟ امام کائنات دے اتے اللہ کریم نے قرآن نازل کیتا، اللہ پاک نے فرمائے میرے محبوب اے ابو جہل شرط لائی کھڑے کہ اے اگر سچا ہے تے وال ساڑے اتے پتھران دی بارش وسا۔ اگر اے سچا ہے انہا مطلب ہے اگر میں پتھران دی بارش نہ وسائی تے اے سچا کہنا ہو سی۔ اگر اللہ نے پتھران دی بارش وسائی انہا مطلب ہے اے سچا ہے۔ ہون اگر میں پتھران دی بارش وسینا تے وال نبی دی سچائی ثابت تھی سی۔ اے اوکھی شرط لائی کھڑے اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے تے پتھران دی بارش دے۔ ہون اللہ اگر پتھران دی بارش دے دے یا نہیں دینا، ہون فیصلہ اللہ دے ذمہ ہے کہ نبی سچا ہے یا نہیں۔ اے اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے تے پتھران دی بارش وسا۔ اللہ پاک نے فرمائے میرے نبی ایک آنکھ دے ہو اے جتنی مرضی دعا کرے میں اللہ پاک نے پتھر نازل نہیں کرنے، میں اللہ نہیں کہتا۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ منگدہ پہ تیرا دشمن ہے، میرا دشمن ہے، توحید دا دشمن ہے، سنت دا دشمن ہے، دین دا دشمن ہے۔ یا اللہ منگدہ پہ دے چھوڑو اس عذاب، رگڑ چھوڑو اس۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں اے میرے محبوب میں اللہ کریم عذاب نہیں دے سکتا، یہ جتنا مرضی منگدا راوے ان دی پہلی وجہ ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، تُساں جڑے علاقے موجود ہو تھوڑی موجودگی میں اللہ پتھران دی بارش وساواں تے میں قوت رب العالمین کہیں آکھنے۔ تُساں ٹردے ودے ہو رحمت للعالمین ہو، با اخلاق ہو، کھل دے ہس دے مسکران دے ودے ہو تے میں ایڈو پتھران دیاں بارشاں عذاب نازل کراں، اے نہیں تھی سکتا۔
وانت فیہم ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تسا موجود ہی وے میں اللہ عذاب نہیں دے سکتا۔ پہلی وجہ ہے کہ تسا موجود ہو، میں اللہ عذاب نہیں دے سکتا۔ دوسری وجہ ہے میرے محبوب جڑی تواڈی جماعت ہے، جڑے تواڈے صحابہ ہیں، جڑے تواڈے یار ہیں، انہاں دی عادت ہے اڑ جائیں پانجیں چل جائیں پھر جائیں، ہر ویلے میں اللہ کے معافی منگ دے رہے ویندن، تے جڑے علاقے چ میرے کے معافی منگی جے میں اللہ عذاب نہیں دینا ہوگا۔ جتھا عذاب ہوئے اتھا بندے معافی کہنی منگ دے، جتھا معافی لوگ منگن دا مزاج رکھن اتھا اللہ عذاب نہیں دینا۔ قرآن آ گیا نا، اللہ تعالی ما کان اللہ معذبہم، اللہ عذاب نہیں دینا۔ کیوں؟ کیونکہ وہم یستغفرون، اے معافی منگ دن، معافی منگن آلیں کو اللہ عذاب نہیں دینا۔ صاحب ظاہرے ہوں میں بھی اگر توارے کے معافی منگا تو سا میں کو سزا نہ دے سو، تو سا میرے کے معافی منگو میں تو کو سزا نہ دے سا، معافی نال معاملہ حل تھی ویلے۔ اللہ دے جڑے میرے کے معافی منگ دے رہا میں اللہ انہیں کو عذاب نہیں دے رہا۔ ہی واسطے میرے کے معافی منگنا لے اتنا خوش نصیب ہیں کہ انہوں دے دورے کوئی دشمن بھی میرے کے عذاب منگے میں ول بھی عذاب بولو۔ ابو جہل کے جڑا وڈا دشمن ہے، کہ جڑا وڈا دشمن ہے، لیکن اللہ کے عذاب منگے سی بیت اللہ دے وچ کھڑ کے، بیت اللہ دے سامنے کھڑ کے تے بیت اللہ دے کپڑے کو ہاتھ لا کے، لیکن اللہ دے اساں عذاب نہیں دیتا۔ ایک وجہ ہے کہ میرے محبوب موجود ہیں، دوسری وجہ ہے کہ صحابہ کرام ٹر جائیں پھر جائیں استغفار کرن دے ہیں، معافی منگ دے ہیں، ہی واسطے میں اللہ پاک نے عذاب نازل بولو بھئی ساکو کیا کرنا چاہیے؟ معافی منگنی چاہیے۔ کیا منگنی چاہیے؟ اللہ دی بارگاہ وچ۔ اللہ پاک آج پیکج دیتے، آج اللہ نے آفر دیتی ہے، آج اللہ کریم انتظار ہے چھے کوئی بندہ میرے کے معافی منگے میں ان کو معاف کر دے وہاں، کوئی بندہ میرے کے بخشش دا طلبگار بنے میں اللہ کو بخش دے وہاں۔ اگلی بات، نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام کچھ صحابیان جڑے جنگ چا پشتے رہ گئے ہیں، جنہیں چا حضرت کعب بن مالک بھی ہیں، جنگ تبوک کے پشتے رہ گئے، مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ، کعب بن مالک، ٹھیک ہے یہ پشتے رہ گیا، جنگ تھی گئی، نبی پاک واپس آ گئے۔ امام کائنات نے فرمائے تساں جنگ کیوں کہنا گیا وے؟ حضرت کعب بن مالک آدن اللہ دے نبی ساری غلطی ہے، سارے کے مسٹیک تھئی ہے، سب بھول گیا سے اپنا سستی کر گیا، سارے کے سستی تھی گئی ہے، معذرت سستی تھی گئی ہے، بھی کوئی معقول وجہ کہیں نہیں، اساں جنگ چین واسطے نہیں مان سکے، سارے کے سستی تھی گئی ہے۔ اور بڑی قابل غور بات، نبی علیہ السلام فرمائے تواڈی سزا ہے کیا کہ تواڈے نال سارے بائیکاٹ کرے سن، سارے کوئی نہ الویسی، تواڈے نال کوئی نہ الویسی، سارے نہ بائیکاٹ۔ اور میرے صحابہ کرام حضرت کعب نال بائیکاٹ کر دیو، کوئی بندہ کعب نال علاوے نہ، کوئی بندہ کعب نال لین دین نہ کرے، کوئی بندہ کعب نال کاروبار نہ کرے، سارے کعب نال بائیکاٹ کر دیو۔ بائیکاٹ چلدا پے، کوئی بندہ علاوہ تے تیار نہیں، کوئی بندہ معاملہ کرن تے تیار نہیں۔ چند دن دے بعد نبی سے پوچھے سناؤ بائیکاٹ ٹھیک چلدا پے کعب نال؟ انہیں کہ جیا کعب دی بیوی کعب نال علیندی ہے، باقی کوئی کہہ نہیں علیندہ۔ آپ نے فرمایا کعب دی بیوی کو بھی میرا میسیج دیو کہ وہ بھی آج دے بعد کعب نال نہ علایا کر۔ حضرت کعب دی بیوی کو پیغام ملیا، وہ بھی اپنے خامد کو آکھیا اے کعب میں ہر بات تیری منن تے تیار ہاں، لیکن چونکہ میرے رسول دا میرے نبی دا حکم ہے، لہذا آج دے بعد میں ان تیرے حاضر نہ تھی ساں تیری خدمت واسطے، کیونکہ اگر میں حاضر تھئی تے نبی دی مخالفت تھی سی، اگر نبی دی مخالفت تھئی تو میرا ایمان نہ راسی، آج دے بعد میں تائیں کعب نال بلے ساں کہنا کیونکہ میں کو نبی دا فیصلہ ہے۔ حضرت کعب بڑے پریشان،
بڑے پریشان۔ اللہ قرآن کریم میں چاہ دے تریے جڑے ہن نا تریے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ، یہ تریے انہوں نے وال گمان کیتا وَظَنُّوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، انہیں گمان کیتا اللہ دے علاوہ ہن بیا کوئی رستہ نہیں، انہیں ذہن اچ بنایا اللہ دے علاوہ بیا کوئی رستہ نہیں۔ یا اللہ وال کیا کیتے نے؟ فرمایا انہیں میرے کنے توبہ کیتی ہے، میرے اگو معافی منگی نے، جڑے ویلے میرے اگو معافی منگی نے، استغفار کیتے نے، اللہ نے قرآن نازل کیتا۔ اللہ پاک نے فرمائے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمانداریں دی توبہ اللہ نے قبول کر گئی تھی۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، یہ لوگ ترائے بندے جنہ دے اوتے زمین تنگ تھی گئی ہے، جنہیں اے ذہن بنایا ہاں اللہ دے علاوہ بیا کوئی نہیں، انہیں معافی طلب کی تھی، میں اللہ پاک نے انہیں کو بھی معاف کر دیتے۔ اللہ نے قرآن اچ واضح دے کہ میں اللہ نے انہیں کو معاف کر دیتے۔ ہی واسطے بھائیوں ساکو چاہیے ہے کہ ایسا کیا کروں؟ معافی منگو، اللہ دی بارگاہ اچ معافی دے طلبگار بنوں، بخشش دا مطالبہ کروں۔ اللہ نے قرآن اچ بات سمجھائیے اور نبی کریم نے اپنے فرمان اچ تعلیم دیتی ہے کہ ساکو چاہیے ہے اے رمضان سارے واسطے بخشش دا ذریعہ ہے، روزہ سارے واسطے بخشش دا ذریعہ ہے۔ جیڑا بندہ اللہ دی بارگاہ وچ معافی نہ منگے سمجھو بندہ بد قسمت ہے، وہ تو سمجھو تباہ و برباد تھیا۔ نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من لازم الاستغفار، جیڑا معافی منگن دی عادت بناوے اور اپنے ہوتے استغفار کرن کو لازم قرار دے، جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا، اللہ پاک انہیں دے ہر تنگ رستے کو آسان کر دیں۔ جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالی ہر تنگ رستہ ان دے واسطے آسان کر دیں۔ اور نبی علیہ السلام فرمائے وال کیا کریں دے اللہ وَمِنْ هَمٍّ فَارَجَا، اللہ ان دے ہر دکھ کو دور کر دیں۔ اور فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ کو اتھو رزق دیں دے جتھوں ان دے وہم و گمان چی نہیں ہوندا، جتھوں ان دے وہم و گمان چی نہیں ہوندا۔ یہ نہیں ساکو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ دی بارگاہ چ استغفار کرنا چاہیے، معافی منگنی چاہیے۔ جڑے ویلے معافی منگسوں اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی، اللہ سارے تنگ رستے آسان کر دے سی، اور اللہ تعالی سارے غم دور کر دے سی، اور اللہ تعالی ساکو بے حساب رزق عطا کر دے سی۔ اور تقریباً ضرورت بھی یہ چیزیں، یہ چیزیں ہی ضرورت ہے نا کہ ساکو روزی ملے، سارا رستہ جڑا تنگ ہے وہ آسان تھی وے، سارا دکھ ٹلے، ان دے واسطے ساکو اللہ دی بارگاہ چ معافی منگنی پوسی۔ ہاتھ پھیلاؤ اللہ کے معافی منگو، اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کے پوچھا اللہ دے نبی لیلۃ القدر اگر میں کو نصیب ہوئے تو میں کیا منگا؟ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کے معافی منگی، اللہ کو معافی بڑی پسند ہے، تو آنکھیں اللہ میں کو معاف کر دے، تے کو معاف کرنا بڑا پسند ہے، بس اے منگی، ایو کچھ منگ دی رہا میں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تے کو معاف کرنے والا بڑا پسند ہے، میں کو بھی معاف کر دے، اللہ تے کو معاف کرنے والا بڑا پسند ہے، میں کو معاف کر دے۔ یعنی کیا منگی؟ معافی منگی۔ اے ساکو ساری تعلیم دیتی گئی ہے قرآن و حدیث کہ ساکو اللہ دی بارگاہ کیا منگنا چاہیے؟ بولو بھئی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفار پڑھنا بھی چاہیے، توبہ بھی کرنی چاہیے، استغفار زبان نال بھی آکھنا چاہیے، عملی طور تے توبہ بھی کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے ایماندارو اللہ دے سامنے توبہ کرو تے پکی توبہ کرو۔ قرآن مجید ایک بے مقام تے اللہ فرمائے دے توبوا الی اللہ، اللہ کے توبہ کرو، ایھا المومنون اے ایماندارو اللہ کے توبہ کرو، استغفار کرو، معافی دے طلبگار بنو۔ اللہ پاک غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ ایک بزرگ اللہ دا ولیہ امام احمد بن حنبل
سارے آکو رحمت اللہ علیہ رات دا سفر پہ کرنے ہم ایک مسجد ونجن لگن تو مسجد بند آئی باہر بیٹھے ہم سردی دا موسم آ ایک بندہ رات کو لیٹ آئے مزدور آ وہ بیچارہ مزدوری کرنا تنور تے روٹیاں لینا اون ڈٹھے مسجد دے سامنے ایک مسافر بیٹھے تھیا وہاں کے بزرگوں کیوں بیٹھے ہو آکھے نے میں مسجد آمنا ہاں مسجد بند آئی انتظار ہے چاں کھل سی مسجد بیسا انہیں کہ چلو تسا ہی کرو بزرگو مسافر لگ دے ہو اچھے بندے ہو تسا میرے گھر آ بجو امام صاحب لگے گئے تعارف اپنا نہیں کروایا اونی تعارف نہیں پوچھا لگے گئے ہن امام صاحب واسطے وہ بندہ بسترہ بنے نہ ودے جھاڑو دینا ودے صفائی کرنا ودے پانی بھرے نہ ودے تے نال آدھا ودے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بار بار یہ کو زیادہ ودے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ امام صاحب فرمائے اے دسا بھائی تو جو ہر گال تے آدھا ودائی استغفر اللہ استغفر اللہ خیر تے انہیں کسی اے استغفر اللہ پڑھنا میں کو بڑا پسند ہے اور میں جنہ بھی دل اس کو ارادہ کیتے کہ اللہ میری دعا قبول کرے اور میری مراد پوری کرے میں استغفر اللہ کثرت نال پڑھ دا اللہ میرا مرادہ پوریاں کر دے سمجھیں دی پیوے میں جنہ بھی چاہنا کہ اللہ میرا مرادہ پوریاں کرے میں کیا کرنا استغفر اللہ کثرت نال پڑھ دا اللہ میرا مرادہ پوریاں کر دے اور کوئی آج تک ایسی مراد نہیں جڑی اللہ نے پوری نہ کی تھی ہوئے امام صاحب فرمائے اچھا اے دسا ہون کیڑی تیری مراد ہے تیری نیت ہے تو جو ہون پڑھدا ودیں استغفر اللہ استغفر تیری کیا نیت ہے وہاں کسی جڑی میری ہون نیت ہے نا وہ اے ہے کہ وقت دے بہت بڑے محدث ہیں امام احمد بن حنبل میرا دل آ دے اللہ مرن تو پہلے انہاں دی زیارت کرا چھوڑے مرن تو پہلے انہاں نال ملاقات کرا چھوڑے امام صاحب حیران ہوئے آکھن لگے ہوئے تے کو مبارک ہوئے تے کو مبارک ہوئے اللہ نے تیرے دل دا اے ارمان بھی پورا کر دیتے تو جن دے سامنے کھڑائیں جیڑا بندہ تیرا مہمان ہے ہی دا نا احمد بن حنبل ہے رحمت اللہ علیہ یعنی جیڑا بندہ استغفر اللہ پڑھے استغفار کرے اللہ ان دے دل دے ارادے پورے کر دیں کثرت نال پڑھیا کرو نبی پاک دی عادت آئی ہر فرد نماز دے بعد ترائے واری آدھے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور نبی علیہ السلام فرمائے میں ایک نہیں ہے 100 دفعہ کے زیادہ استغفر اللہ پڑھ دا 100 مرتبہ کے زیادہ استغفر اللہ پڑھ دا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ ساکو شہید ہے رب اغفر لی رب اغفر لی استغفر اللہ اے اللہ دی بارگاہ کثرت نال پڑھو اور اللہ کے معافی مانگو اللہ کے توبہ کرو نبی علیہ السلام نے فرمائے بندے کنے گناہ تھی میں دے کلو بنی آدم خطاؤن ہر بندہ گناہگار ہے لیکن بہترین گناہگار ہوئے جڑا اللہ دی بارگاہ چ معافی دا طلبگار ہے خیر الخطائین التوابون جڑا بندہ توبہ کرے توبہ کرنے والے بندے کو اللہ بہترین قرار دیتے کہ وہ بندہ چنگا ہے جڑا معافی منگے غلطی تے جڑا آڑ بنجے وہ تے شیطان ہے اور جڑا غلطی دی معافی منگے اللہ کو معاف کر دیں جی میں حضرت آدم علیہ السلام معافی منگی 40 سال تک معافی منگ دے رہے گئے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ساکو چاہیدہ ہے ساکو اللہ دی بارگاہ کیا منگنی چاہیے بولو بھائی معافی منگنی چاہیے روزہ رمضان قیام اللیل تراوی یہ معافی دا ذریعہ ہے بخشش دا ذریعہ ہے ساکو سارے کو مل کے ساکو ساریاں کو مل کے اللہ دی بارگاہ اپنے گناہ بخشوانے چاہیے اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق بخشے